فرحان صاحب آپ یہ کہیے گا، یہ جو جی ڈی پی گروتھ کا نمبر دکھایا اور سابق وزیر خزانہ نے بتایا، اس کے بعد مفتاح اسماعیل کا ریئیکشن یہ آیا کہ جب یہ نمبرز آئی ایم ایف تک پہنچتے ہیں اور آئی ایم ایف دیکھتا ہے کہ ان کی معیشت گرو کر رہی ہے تو ہمیں بہت زیادہ مشکل پیش آئی ان کے ساتھ معاہدہ کرنے میں، کیونکہ انہوں نے پھر ہمیں فورس کیا کہ آپ پیٹرول پرائسز بڑھائیں، آپ انرجی پہ پرائسز بڑھائیں اور دیگر جگہوں پہ جو لوگوں کو ریلیف دیا تھا اس کو ختم کیا جائے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا ہمارے لیے یہ جو گروتھ کے نمبر اتنے زیادہ ہمیں دکھائی دیے 6% پہ تقریباً؟ یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن معیشت کا معاملہ کچھ پیچیدہ بھی ہے، کیونکہ یہ کئی فیکٹرز ہیں جو کہ مل کے آپ کو ایک مجموعی تصویر پیش کرتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف ایک وہ ایلیمنٹ نہیں ہے۔ آج بھی سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کے ساتھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر معیشت کی گاڑی اسی سمت میں چلتی رہی جس میں وہ چلانا چاہتے تھے تو بالآخر حالات آج کے مقابلے میں زیادہ سٹیبل ہوتے۔ یہ ساری کی ساری جو سیاسی بحث ہے جو کہ معیشت کے ارد گرد اس وقت چل رہی ہے، اس میں حقائق کو جاننا اور ایک حقیقی تصویر پیش کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ عام حالات میں ہی معیشت اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہے، لیکن یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ اب پاکستان الیکشن موڈ میں داخل ہو گیا ہے۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، ہم کتنا اس سٹیج سے دور ہیں، کیا وہ مہینوں کی بات ہے، سال سوا سال کی بات ہے۔ اب آج جو اسلام آباد میں ہوا، جو پارلیمنٹ میں موجود نہ ہونے کے باوجود جو پی ٹی آئی کے کچھ ممبرز نے وہاں پہ شور و غل کیا، بلکہ وہاں پہ مظاہرہ کیا، اور مجھے بھی ایک دفعہ معذرت آنے میں دیر ہوئی، کیونکہ یہ جہاں پہ جی او ٹی وی کا دفتر ہے، یہاں آنے کا ایک راستہ کم سے کم ایسا ہے جو کہ بند تھا۔ تو اس صورتحال میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ معیشت اور معیشت پہ سیاسی اثرات ملک کو کہاں لے کے جائیں گے۔ اس صورتحال میں کیا کوئی نیوٹرل ایک کیئر ٹیکر حکومت آئے، یہ ایک موضوع بحث ہے آج کل، اور خاص طور پہ جو سابق جو سول سرونٹس ہیں جنہوں نے معیشت پہ جن کا بہت تجربہ ہے، وہ تو یہی کہتے ہیں اسلام آباد میں، اور یہ کسی پارٹی کی پوزیشن کا تعلق نہیں بلکہ حالات کا تجزیہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس قسم کی دھینگا مشتی میں آپ کی رائے کا احترام، ہمارے تمام تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرحان بخاری صاحب بھی اپنی گفتگو کر رہے تھے، تو فرحان صاحب آپ سے ہی سوال رکھ لیتے ہیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عوام دوست بجٹ ہوگا، مزید ٹیکسز نہیں لگائے جائیں گے، یہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی یہ تو ایک بہت پرانی لائن ہے، کوئی آج کی بات نہیں ہے، ہر حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور یہ تو میں سالہ سال سے سنتا آیا ہوں۔ میرے تو کان پک گئے یہ سن کے کہ جی یہ تو عوام دوست بجٹ ہوگا، عوام دوست پالیسی ہوگی۔ یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا۔ اب جو حال ہی میں جو انرجی مکس کی جو قیمتیں جس طرح بڑھنی شروع ہوئی ہیں، پیٹرول دیکھ لیں آپ، آگے گیس اور بجلی کا جس طرح ہوگا، تو کیا عوام دوست ہوگا؟ یہ تو لوگوں کے اوپر بہت بڑی یعنی ایک عذاب والی کیفیت ہے، خاص طور پہ جو کم آمدن والے لوگ ہیں، اور انہیں سپورٹ کیا پرووائڈ کر رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں آپ؟ 2000 روپے سب سے کم تر فیملیز کے لیے۔ اس کے بجائے آپ کو فسکل اور نان فسکل دونوں سلوشنز پہ غور کرنا ہے اور اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ پورے ملک میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پرائس کنٹرولز کے میکنزم اس وقت ختم ہو کے رہ گئے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ یہ پچھلے کئی سال سے سلسلہ جو چلا آ رہا ہے۔ آپ جا کے ڈسٹرکٹس میں دیکھیں، وہاں پہ جو ایک زمانے میں ایڈمنسٹریشن جس طرح فورس کیا کرتی تھیں، اب وہ ہوتا نہیں، کیونکہ آپ نے خاصی حد تک ڈیولوشن کے نام پہ اس سٹرکچر کو ڈسمینٹل کر دیا۔ اسی طرح زراعت کی بات کی جاتی ہے، کتنی کی جاتی ہے، لیکن آن گراؤنڈ صورتحال اتنی مختلف ہے کہ اب اگر آپ جائیں تو زرعی شعبے میں کسانوں کو آج بھی جس مشکل سے گزرنا پڑتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، وہی کیفیت ہے جو کہ سال سال پہلے تھی، اور فی الحال یہی لگتا ہے کہ وہی کیفیت رہے گی، کوئی حالات بہت زیادہ انقلاب کی طرف نہیں جا رہے۔